السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن، اور اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارے انبیاء. تو ہمارے انبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تو بھائی اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہو جائیے آپ. تو ناظرین کرام، آپ کو میں نے سحر میں جہاں پہ چھوڑا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی قوم جو کہ بالکل نافرمان ہو چکی ہے اب اس پر عذاب آئے. لہذا آپ کو حکم ملا کہ ایک کشتی تیار کر لی جائے تاکہ آپ خود کو اور اپنے آپ پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں. آپ نے کشتی بنانا شروع کی. لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے اور کہتے کہ خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ حکم الہی کی تعمیر میں مصروف رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے والے واقعے کے بارے میں معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح، تم 1,24,000 تختے بناؤ اور اس پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھو. 1,24,000 تختے بناؤ. یعنی پہلے سے طے ہوتا ہے نبیوں کے بارے میں اور انبیاء کو بتا دیا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کل انبیاء کرام کے نام لکھے، مگر دوسرے دن صبح کے وقت یہ سب نام مٹ گئے. آپ نہایت پریشان ہوئے، اور جب آپ پریشان ہوئے تو پھر دوبارہ اسی طرح نام لکھے گئے، لیکن صبح کو یہ نام پھر مٹے ہوئے پائے گئے. اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس میں قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے. چنانچہ اس موقع پر ارشاد ربانی ہوا، اے نوح، ان ناموں کو ہمارے ناموں سے شروع کر اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر ختم کر. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تو غیب سے ندا آئی، اب تیری کشتی تمام ہوئی. ایک اور روایت ہے کہ کشتی میں 4 تختوں کی جگہ خالی تھی. حکم ہوا کہ ان پر اسماء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکھ دو، جو 4 خلفائے راشدین کے نام ہیں. تو بھائی یہ کان نہیں کھانا ہے. کان ویسے ہی لوگ بہت کھاتے رہتے ہیں. چنانچہ آپ نے اسی طرح عمل کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کفار ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. وہ اکثر کہتے تھے، اے نوح، پیغمبری چھوڑ کر تو نے یہ کیا کام اختیار کیا ہے؟ یقیناً تمہارے دماغ میں خلل ہے. تو دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں ایک بوند پانی کا نام نہیں اور تو یہاں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے. آپ کفار کی ان فضول باتوں کو کچھ جواب نہ دیتے بلکہ فرماتے، ناخن کاٹ لیا کرو نا، پھر میں دے دیا کروں گا. نیل کٹر کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ لو، بس کان نہیں کھانا. آپ کفار کو جواب دیتے تھے، اور جس کا ارشاد سورہ ہود آیت مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن سورہ ہود میں اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آج تم پر ہنستے ہو، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو، تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ہم ایک دن تم پر ہنسیں گے، اور تم کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو جائے گی. کشتی بنانے کے دوران ایک مرتبہ پھر ارشاد الہی ہوا، اے نوح، یہ قوم لائق عذاب اور ناقابل عتاب، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر اب عذاب نازل نہ ہو. کشتی جلد بنا اور تاخیر نہ کر. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹوں کی امداد اور دیگر کاریگروں کے تعاون سے یہ کشتی جلد مکمل کر دی. کشتی کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کی بحث میں مختلف اقوال ہیں، مگر صحیح قول یہ ہے کہ اس کا طول 400 میرے خیال سے 60 گز اور عرض 360 گز تھا. کشتی کے بلندی میں 3 درجے تھے. سب سے نیچے والے درجے میں جانوروں، چوپایوں اور درندوں کا مقام تھا. درمیانی درجے میں وحوش و طیور، یعنی جو وحشی جانور تھے وہ اس جگہ پر تھے. اور یہ طیور، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرندے، یہ مور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ تھی. جبکہ سب سے اوپر کے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قیام تھا. کشتی کی نسبت اگر مختلف روایات لے کر بیان کی جائیں تو اس مختصر یعنی وقت میں ظاہر ہے کہ ہمیں اور انبیاء کرام پر بھی گفتگو کرنی ہے تو مشکل ہو جائے گا. بہت ساری روایتیں، بہت ساری، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بس یہی روایت آخری روایت ہے. بہت ساری روایات اس کے طول و عرض کے بارے میں بھی ہیں. 700 ہاتھ چوڑی تھی اور 700 ہاتھ لمبی تھی، یہ بھی ایک حوالہ ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے حوالے یہاں دینا ناگزیر ہیں. حکم الہی کے بارے میں تو جو تورات میں ذکر آتا ہے ناظرین کرام، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو پھر لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اور اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کر.
اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنی کشتی میں لے لینا، وہ نر مادہ ہوں، اور ہر پرندوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ زندہ بچیں، اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیزیں لے کر اپنے پاس جمع کر لینا۔ اور نوح علیہ السلام نے یوں ہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہدایت الہی کے مطابق جب جانداروں کے 2 جوڑے کشتی میں سوار کرنے لگے تو اس موقع پر کشتی میں سوار ہوتے وقت گدھے کے پاؤں اٹکے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چڑھ، آ جا، اگر تیرے ساتھ شیطان نہ ہو۔ گدھا فوراً چڑھایا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اہل کشتی کا حال دریافت فرما رہے تھے تو انہوں نے شیطان کو کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر استفسار فرمایا، اے شیطان، تو کس کی اجازت سے یہاں گھس آیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ علم نہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ جب آپ نے گدھے کو کشتی میں سوار کرتے وقت فرمایا تھا کہ اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہو، اس وقت میں گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو کشتی سے باہر نکال دیں، مگر حکم الہی ہوا کہ اے نوح ایسا نہ کرو، اس میں کچھ مصلحت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیطان نے کشتی میں داخل ہوتے وقت چوہے سے مدد لی تھی، اور بلی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، لہٰذا اس دن کے بعد سے بلی چوہے کی دشمن ہے، کیونکہ شیطان نے چوہے سے مدد حاصل کی تھی۔ اب یہ ایک موضوع روایت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بیان کر دوں۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناظرین کرام کافروں سے پوشیدہ نہیں تھا، اور وہ سب انتظام دیکھ کر ہنستے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، اب اس جھگڑے کو ختم کرو، ہم اب بھی تمہارے سامنے اپنی پیشکش دہراتے ہیں، تمہیں مال کی آرزو ہے مال لے لو، جو جی چاہے لے لو، اور اگر صلہ چاہتے ہو تو جتنا چاہتے ہو ہم تمہیں صلہ دے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم تنگ دست اور محتاج ہو، مال و دولت کے خواہش مند ہو، تم اپنی جھوٹی دعوت و تبلیغ چھوڑ دو معاذ اللہ، اور ہمارے دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ وہ تم سے ناراض ہیں، شاید اسی لیے تم دیوانے ہو گئے ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، مگر تم نے یہ اتنی بڑی کشتی بنا ڈالی ہے، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ آپ کو بتاؤں گا میں سحر کی ٹرانسمیشن میں۔ ابھی ہماری یہ ٹرانسمیشن ظاہر ہے کہ ہمارے انبیاء جاری ہے، اور انشاءاللہ جب ہم سحر میں آپ سے ملیں گے تو اس واقعے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ عامر لیاقت حسین کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور اس شہر رمضان سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔